اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا تعلق کرتا ہوں۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور عظمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زمین زندگی سے بہتر ہے۔ میرے خون تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کروں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا دودھ اور چربی سے سیر ہوگی اور میرا خون مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ ہلیلویا۔ قدوس جلالی آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، آج کے اس وقت کے لیے، اس جگہ کے لیے جہاں پر تیرا نام لیا گیا ہے، جس کو تیرے ہیکل کی جگہ، جس کو تیرا چرچ مقرر کیا گیا ہے کلیسیا کے لیے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ تب اس وقت جتنے تیری حضوری میں موجود ہیں، آج کی دعائیاں اور شفا یا میٹھی کرتا ہوں، ان سب کے لیے تو سے بڑھ کر مانگنا شروع کروں۔ ہاں خداوند، تو جانتا ہے، تو ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہے، تو ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے۔ ہاں خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا گیت گانا، پرستش کرنا، تیرا خادم جو ہمارے ساتھ تیرا کلام بولے، وہ کلام ہماری زندگیوں کے باعث برکت ہے۔ تیرا شکر ہے، یسوع سے ہم کو مانتے ہیں۔ خدا ان کی حضوری میں ضرور گائیں گے۔ خداوند لشکروں کا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مجھے چنگا لگا۔
شروع ہوا ہے. اس نے صلیب پر قربان ہو کر ہمیں نئی زندگی دی ہے، نئی سانسیں دی ہیں، آج کا خوبصورت دن بخشا ہے. آج کی شام دعائیا شفایا عبادت میں ہم اپنے خداوند کے قدموں کے پاس جھکے ہیں، اپنے آپ کو خالی برتنوں کی مانند اس کی حضوری میں انڈیلتے ہیں. خداوند جو بھی تیرے در پر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، تو اپنی برکات کو انڈیلتا ہے. یہ ناظرین ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند خدا قدوس تیرا شکر ہو کہ تو نے آج کی شام ہمیں بخشی ہے تاکہ ہم سب مل کر تیرے نام کو جلال دے سکیں. آسمانی باپ تو نے ہمیں کثرت سے اپنی حمد و ثنا اپنی ستائش کرنے کا موقع دیا. ہم بے حد شکر گزار ہیں. آسمانی باپ ہم تیرے خداوند کے قدموں کے پاس جھکتے ہیں، یہ سناتے تجھے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ تو ہی ہے جو سجدے کا لائق خداوند ہے. آسمانی باپ تو بڑا مہربان خداوند ہے، تیری مانند کوئی نہیں ہے. تو قدوس خداوند ہے، تو غیور خداوند ہے. یہ سناتے تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے. جب بھی ہم تیرے نام کو پکارتے ہیں یہ سناتے ہمارے حالات بدل جاتے ہیں. آسمانی باپ ہر طرح کی کمی کمزوری ہمارے اندر سے جاتی رہتی ہے. آسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں جھکا دیتے ہیں تو بیماریاں ہمارے بدنوں سے نکل جاتی ہیں. خداوند کی صلیب پر تو نے ہمارے لیے جان دی ہے. خداوند کی خداوند تیرا خون ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے. تیرے لہو کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں. یہ سناتے وہ پاک خون جو صلیب پر تو نے میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے اور ہم سبوں کے لیے بہایا. خداوند کے خداوند آج کی شام بھی اس لہو کو اپنے اوپر لیتے ہیں. خداوند اس ایمان کے ساتھ یہ سناتے کہ ہمارے اندر کی ساری کمیاں کمزوریاں سستی کاہلی تیرے یسوع نام سے دور ہوتی جائے گی. خداوند کے خداوند اور منت کرتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ مضبوط کر. خداوند اس بے دینی کے دور میں یہ سناتے ایمان کی مضبوطی اور دلیری کے روح سے بھر. خداوند کبھی بھی ہم ایمان میں کمزور نہ پڑے. خداوند ہمیشہ پیوستہ رہے. خداوند کے خداوند تیرے کلام پر نگاہ کرے کیونکہ تیرے کلام میں زندگی ہے، تیرے کلام میں اپنی نجات ہے. خداوند کے خداوند تیرا کلام ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے. یہ سناتے ہمارے ٹیڑھے راہوں کو خداوند کے خداوند تیری طرف موڑ دیتا ہے. یہ سناتے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے. خداوند کے خداوند جس میں زندگی ہے، برکتیں ہیں، ہمیشہ کی نجات ہے. خداوند آج کی شام جب تیرے بندہ کے وسیلہ سے ہم تیری آواز کو سنے خداوند کے خداوند، وہ آواز ہماری زندگیوں میں ٹھہرے. خداوند کے خداوند آسمان پر تیرے کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے. خداوند اور اس کلام کے خداوند دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے بنے اور تیرے نام کو جلال دے. خداوند آسمانی باپ اپنے بندہ کو کثرت اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. خداوند تیرا شکر ادا کرتے تو نے اچھے خادمین بخشے ہیں کلیسیا کے اندر ہے. خداوند کے خداوند تیرے خادمین کے وسیلہ سے ہم تیرے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. خداوند اور تجھ میں پڑھ رہے ہیں. یہ سناتے رہی میں منت کرتی ہوں آج کی شام کی طرف بندہ کا بولنا ان سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. خداوند جتنی جانیں سنے خداوند کے خداوند ایک ایک جان کے ان کے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہو. خداوند آج پانی باپ میں تیرا شکر ادا کرتی کوائٹ کے لیے، ساتھ میں جانے والے بھائی کے لیے. خداوند کے خداوند انیتا کے لیے. خداوند یہ سناتے نے کثرت سے اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. خداوند اسی طرح اور زیادہ روز بروز تم میں بڑھا. خداوند ہر طرح سے خداوند کے خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے. یہ سناتے کیونکہ خداوند کے خداوند کبھی بھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تیرا شکر کرتے، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. سب کچھ تیرے زندہ جلالی نام کے وسیلہ سے باندھتے اور پا لیتے ہیں. خداوند کے کلام کو اور خداوند کے بندہ کو تعلیم کے ساتھ قبول کریں. تاکہ تم یاد رکھیں. سب کے ساتھ خداوند کے حضور میں جمع ہونا یہ ایک شرف کی بات ہے. اس کے قدموں میں جھکنا یہ برکت کی بات ہے. یہ ہماری خوشی ہے ہم اس کے حضور میں جمع ہوں. اولین خوشی جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں آمین. اور جو بھی کوئی شخص خداوند کے قدموں میں آتا ہے وہ برکت پائے رخصت نہیں ہوتا ہے. اور ہم یہی کچھ دیکھیں گے کہ جو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے وہ برکت اور خوشی اور نام اسلام کی
حاصل کرتا ہے، شفا اس کی زندگی کے اندر آتی ہے۔ تو کسی کی مانگتا ہے اس کو شفا مانگتا ہے۔ جیسا دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 46ویں آیت سے 54 آیت تک۔ بس وہ پھر کانہ گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا اس کے پاس گیا اور اسے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اسے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ۔ بادشاہ کے ملازم نے اسے کہا اے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے جا۔ یسوع نے اسے کہا جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے مل کر کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے اسے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ بس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اسے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ خداوند کے کلام کو پڑھے اور سمجھ جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کی فضل اور اس کی مہربانی کی جو ہر وقت ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ ان دنوں میں ہمارے سارے پیغامات تھرسڈے کی میٹنگ، آج کی میٹنگ، سنڈے کا میسج، اور پھر میں کس کی مانو بنوں بہنوں کا خوبصورت پروگرام یوٹیوب پر اور فیس بک پر جو ہے وہ آن ایئر ہے۔ آپ اسے دیکھیے، دوسروں کو بھی بتائیے تاکہ وہ برکت کو حاصل کر سکیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کس کی مان کروں کہ پروگرام کے وسیلے سے بہت سی بہنیں برکت پا رہی ہیں، اور آپ اس کو پروموٹ کریں تاکہ خدا ان کا نام عزت اور جلال پائے۔ آمین۔ اور آج ہم اسپیشلی دعا کریں گے کہ کلام اپنے کلام کی قدرت سے، اپنے شافی ہاتھ کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا کر سکے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع مسیح نے گلیل میں آ کر دکھایا ہے۔ اور آپ کو پہلے پتہ ہے کہ پہلا معجزہ اس نے پانی کو اس نے مے بنایا تھا، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ بادشاہ کا ملازم تھا اور وہ کوئی چھوٹے رینک میں نہیں تھا۔ آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آفیسر تھا، اور آفیسر ہونے کی حیثیت سے سنیے، تو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا بیٹا بہت بیمار تھا،
ایک لائٹ پر یسوع مسیح گلیل میں ہے اور یہ کفرنہوم میں اس کا بیٹا تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا بیٹا بہت بیمار تھا اور جیسا کہ لکھا ہے وہ مرنے کو تھا، یعنی قریب المرگ تھا وہ. اور اس نے یسوع مسیح کا حال سنا کہ وہ گلیل میں آیا ہے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کے پاس گیا اور پھر کیا کرنے لگا؟ اس سے درخواست کرنے لگا. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بادشاہ کے ملازم کو معلوم نہیں کہ درخواست کیسے کرنی ہے تو پھر کس کو معلوم ہونا چاہیے؟ تو اس نے درخواست کی کہ کیا کر کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا. وہ مسیح کو اپنے گھر میں لے کر جانا چاہتا تھا کہ مسیح میرے گھر میں میرے ساتھ چلے تاکہ وہ میرے بیٹے کو شفا دے سکے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کئی موقعوں کے اوپر بہت سارے گھروں میں گیا ہے. جیسے کہ یائر کی بیٹی کو جب زندہ کرنا تھا یا وہ بھی مرنے کو تھی تو اس نے بھی درخواست کی کہ تو میرے ساتھ چل تاکہ میری بیٹی جیتی رہے. اور یسوع مسیح اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا. تو اس نے بھی بادشاہ کے ملازم نے بھی جو ہے اسے درخواست کی ہے. اب کیونکہ وہ بادشاہ کا ملازم ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسیح کے اوپر روک ڈالوں کہ تو میرے ساتھ چلو میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ یہ یہودی نہیں اور یہ غیر قوم میں سے ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس نے بڑی درخواست کے ساتھ وہ مسیح کے پاس آیا ہے کہ تو میرے ساتھ چل اور میرے بیٹے کو شفا بخش. اور یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، یعنی بادشاہ کے ملازم کو کہا کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو گے، دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے. بادشاہ کے ملازم کو صرف اس کے منہ کے اوپر کہا کہ جب تک تم نشان، کہ تمہارے سامنے کوئی نشان دکھایا جائے اور کوئی عجیب کام نہ دکھایا جائے تم ایمان نہیں لاؤ گے. لیکن وہ اور خیالوں کے اندر تھا اور اس کے اندر ایک ہی بات تھی، اور وہ کیا تھی؟ بادشاہ کے ملازم نے اسے کہا، اے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل. وہ سمجھتا تھا کہ اگر مر گیا تو شاید وہ زندہ نہیں ہو پائے گا. کہتا میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل. تو گویا وہ چاہتا ہے کہ مسیح اس کے گھر میں جائے، مسیح اس کے پاس اس کے ساتھ چلے. اور مسیح اس کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جب تک عجیب کام اور نشانہ دیکھو گے ایمان نہیں لاؤ گے. اب یہ اس سے سن لیا کہ کیا پہلے میں کوئی نشان دیکھوں یا کیا پہلے میں کوئی عجیب کام دیکھوں تو پھر میں اس پر ایمان لاؤں اور پھر میں یہ چیک کروں، کرائسٹ کو چیک کروں. کیونکہ لوگ اس طور پر وہ ایمان لاتے رہے ہیں. اور یہودی تو ان کی نیچر کے اندر تھا کہ وہ تو صاف مسیح کو یہ کہتے تھے کہ کوئی ہمیں آسمانی نشان دکھا. اور جو آسمانی نشان مانگتے ہیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا تھا کہ وہ
दुनिया के बुरे लोग और ज़नाकार लोग क्या करते हैं, वो निशान मांगते हैं, वो आसमानी निशान मांगते हैं। और आप ये देखिए कि यीशु मसीह ने जब लोगों को खाना खिलाया तो भीड़ में से चाणक्य ने ये भी कहा, जब वो उसे ढूंढ कर उसके पास आए, तो तू कहता है कि तू कौन सा बड़ा निशान दिखाता है कि हम तेरे ऊपर ईमान लाए। लोग जब तक कुछ देख ना लें तब तक वो ईमान लाने की तरफ रजू नहीं करते हैं। और आप ये देखिए कि इस्राएलियों के ऊपर खुदा ने कैसे अजायब दिखाए, कैसे बड़े बड़े निशान उसको दिखाए खुदा यीशु मसीह ने। खुदा ने, आप ओल्ड टेस्टमेंट में से देखिए, उनके सामने समुद्र को दो हिस्से कर दिया और उनके ऊपर जब मन बरसाया और उनके लिए चट्टान में से उसने जब वो पानी उनको बख्शा, लेकिन उसके बावजूद वो ईमान नहीं ला रहे थे। बावजूद इसके वो क्या कर रहे थे, गर्दन कशी पर गर्दन कशी कर रहे थे। और खुदा ने ये कहा, जब दाऊद ज़बूर 95 में कहता है कि अगर तुम आज के दिन उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। तो लिहाजा वो कलाम करता रहा और ये अपने दिलों को सख्त करते रहे। और एक दिन तो उन्होंने मूसा को क्या कहा कि मूसा, खुदा हमारे साथ कलाम ना करे, तू ही हमारे साथ क्या कर लिया कर, कलाम किया कर। हम उसकी आवाज को सुन नहीं सकते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, निशान देखना चाहते हैं, बड़े काम देखना चाहते हैं, फिर बिलीव वो करते थे। लेकिन खुदा उनका शुक्र हो कि नए अहदनामा में खुदा यीशु मसीह ने जो है ये वाज़ेह किया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। आमीन। और जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, खुदा यीशु मसीह ने उनको मुबारक कहा है। फिर आप ये देखिए, फिर जब वो इंसिस्ट करने लगा कि तू मेरे साथ चल, खुदावन तू मेरे साथ चल, लॉर्ड आका मेरे साथ तू चल, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। और ये दरखास्त बार बार वो कर रहा है, वो बार बार ऐसा कर रहा है। बाज़ दफा ऐसा होता है, बाज़ दफा नहीं बल्कि बहुत दफा ऐसा होता है, हम एक चीज के लिए खुदावंद को इंसिस्ट करते हैं कि खुदावंद तू मुझे मिल, ये चीज मुझे चाहिए, ये शिफा चाहिए, ये बरकत मुझे चाहिए। लेकिन खुदा शायद और तरह से उनके साथ डील करना चाहता है। इस शख्स के साथ खुदावंद ने जो है कुछ और अंदाज के साथ किया। वो यार की बेटी को जिंदा करने के लिए यार के साथ तो चला गया, लेकिन इसके साथ वो कौन सा रवैया इख्तियार करता है। और वो कहने लगा कि मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। आमीन। क्या कहा उसने? जा तेरा बेटा जीता है। तू कहता है कि मैं तेरे हुजूर में चलूं तो फिर जो है देख मैं अपना कलाम भेजता हूं, जा तेरा बेटा क्या है वो जीता है। बाइबल ये फरमाती है उस शख्स ने उस बात का यकीन किया। आमीन। ये बात क्या लिखा है, उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उसे कही और वो और चला गया। बाइबल ये फरमाती है कि वो अपना कलाम नाज़िल कर क्या करता है, वो शिफा देता है। चुनांचे वो उसने अपना कलाम नाज़िल किया है और जो शख्स उसके कलाम को पकड़ता और ले लेता है, और इसलिए बाइबल फरमाती है कि जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को क्या करो, सख्त ना करो। और बाज़ दफा ये कहते हैं कि हमें कौन सी चीज को नजर आई है, कौन सी लाइट नजर आई है, कौन सा बड़ा मौजज़ा नजर आया है या बड़ा निशान हमारी जिंदगी में है, कोई हलचल नहीं है, कोई भी तब्दीली हमारी जिंदगियों के अंदर नजर नहीं आ रही है। कहां है, किधर है वो तब्दीली, वो कहां है? और क्या है कि हम इसी चक्कर के अंदर रहकर उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं कर पाते हैं, उसके कलाम को हम अपनी जिंदगी के अंदर ले नहीं पाते हैं। नतीजतन क्या होता है? नतीजतन हम जो है अपनी बरकत को और अपनी दरखास्त को जो की हुई होती है उसको जो है वो जायल कर लेते हैं, वो जाया हो जाती है। इस शख्स ने खुदावंद से बार 2 टाइम दरखास्त की कि तू मेरे साथ चल कर मेरे बेटे को शिफा दे।
پھر دوسری بار اسے کہا کہ میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے تو میرے ساتھ چل. 2 ٹائم اس نے کیا کی ہے؟ خداوند کے حضور میں درخواست کی ہے. بار بار درخواست کرنے سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہم بعض دفعہ بار درخواست کرتے ہیں، لیکن خداوند کیا ہماری زندگی میں معجزہ کرنا چاہتا ہے یا کس طور پر ہماری زندگی کے اندر ہیلنگ کا کام کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا جا، تیرا بیٹا کیا ہے؟ وہ جیتا ہے. آمین. اور اس نے اس بات کو پکڑا ہے، اس کلام کو، اس جو ہے خداوند یسوع مسیح کی بات کو اپنے جیسے قبول کیا ہے کہ یسوع مسیح کیا کرے گا؟ وہ قبول کر لے گا. وہ اس کی بات کے اندر اس طرح کی قوت ہے، زور ہے، اور وہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے گی. لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ چل، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ آفر کر رہا ہوں کہ تو میرے ساتھ کیا کر چل، اور تو کہہ رہا ہے کہ جا تیرا بیٹا جیتا ہے. میں اسے کیسے قبول کروں؟ بعض دفعہ جو ہے ہم بھی جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں پر آپ ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو شفا دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ آپ کا بیٹا جیتا رہے، آپ کی بیٹی جیتی رہے، آپ کا شوہر جیتا رہے، آپ کی بیوی جیتی رہے، آپ کا خاندان جیتا رہے، آپ کو برکت ملے، آپ کو زندگی ملے، آپ کو نجات ملے، آپ کو رہائی ملے. اور آپ کیا کرنے والے ہوں؟ آپ ایمان کے ساتھ اسے کیا کرنے والے ہوں؟ ریسیو کرنے والے ہوں. آمین. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر اس شخص نے قبول کیا، اور آپ جو ہے اور بھی ایک صوبے دار لوکا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ کس طور پر ایک صوبے دار کو اس نے کیا کیا. وہ اس کا خادم بیمار تھا، فارغ زدہ تھا، اور اس نے جو ہے درخواست کی کہ وہ کیا کرے، آئے. اور وہ یسوع مسیح کو کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو جب اس کے پاس جا کر اس کے خادم کو شفا دے، اس نے ہمارا عبادت خانہ بنایا ہے. تو یسوع مسیح بزرگوں کے کہنے پر وہ چل پڑا، وہ راستہ ہی میں تھا. تو اس نے اپنے لوگ کو ویسے کہا کہ اگر وہ اپنی زبان ہی سے کہہ دے تو میرا خادم کیا کرے گا؟ شفا پائے گا. یسوع مسیح اسی وقت وہاں پر رک گیا اور وہ کہنے لگا میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. اور اسے کہا کہ جا، تیرا خادم شفا پاتا ہے. اور وہ اسی گھڑی اسی لمحے وہ شفا پا گیا. اور اس نے ایک بات کہی کہ میں بھی کسی کو محتاج ہوں، اور میرے بھی، میں کسی کو کہتا ہوں آ تو آتا ہے، کسی کو کہتا ہوں جا تو جاتا ہے. میں اختیار میں ہوں، بس وہ اپنے اختیار کے ذریعے سے میرے خادم کے لیے خادم کو شفا عطا کر. لہٰذا اس نے خداوند یسوع مسیح کو بااختیار مان لیا. اس نے خداوند یسوع مسیح کو حاکم رولر مان لیا کہ وہ شافی ہے، وہ شفا کا منبع سورس ہے، اور یقیناً یسوع مسیح ہی سورس ہے. اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی، میں لائف وہ ہے. اور اس نے یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ میری باتیں کیا ہیں؟ بولیے، روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہیں. چنانچہ جب یسوع مسیح بات کرتا ہے اس کے اندر لائف ہے، اس میں اسپرٹ ہے، اسپرٹ جو ہے وہ لائف پائی جاتی ہے. اور جب یسوع مسیح کلام کرتا ہے یا یسوع مسیح بات کرتا ہے تو لائف ٹریول کرتی ہے، اسپرٹ ٹریول کرتی ہے. اور اس لیے یہی کام یہاں پر ہوا ہے. اس کی کلام میں، اس کی باتوں میں کیا ہے؟ وہ زندگی ہے. میری باتیں زندگی بھی ہیں، میری باتیں روح ہیں. لہذا جب کرائسٹ بولا تو وہ اسپرٹ ہے، اس کی باتیں جب لائف ہیں اور وہ ٹریول کی ہیں. اور فوراً اسی لمحے، جس لمحے جو ہے یسوع مسیح نے کہا، اسی لمحے بدن کہنے کی بات اور وہ شفا پا گیا. آمین. لہذا آپ یہ جانیے کہ خدا کے کلام کے اندر کیسی قدرت پائی جاتی ہے.
اسے بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ اس کا کلام بے انجام نہیں لوٹتا. آمین. اس کا کلام کیا ہے؟ وہ بے انجام نہیں لوٹتا. لہذا اس نے اس بیٹے کے لیے، اس کے جو ہے وہ بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کے لیے کلام کیا، اور وہ کلام جب ہوا تو دیکھیے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ اس کو اس کی بند کودے میں سے ہو کر گزرا. یہی بات بائبل مقدس بھی ایک اور جگہ پر فرماتی ہے کہ اس کا کلام ہر دھاری تیز تلوار سے زیادہ تیز ہے. اور پھر لکھا ہے وہ بند اور کودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. وہ خیالوں ارادوں کو جانچتا اور اس کی پڑتال کرتا ہے. لہذا جب یسوع مسیح نے کلام کیا، فاصلہ کتنا بھی کیوں نہیں ہے، وہ اسی لمحے رائٹ ناؤ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کام کرتا ہے. اور یہی بات وہ چلا جو ہی اس نے جو ہے وہ اپنا منہ موڑا تو ہی وہ شخص شفا پا گیا ہے. اور یہی طریقہ کار ہے شفا پانے کا، برکت پانے کا، رسیو کرنے کا. جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کر لو تم کو مل گیا، تو وہ تم کو کیا ہوگا؟ مل جائے گا. آمین. لہٰذا جب ہم آج شام اس کے قدموں میں جمع ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ خداوند تو میرے بیٹے کو بچا لے، تو میرے خاندان کو بچا لے، اور کوئی بھی درخواست کیوں نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کلام بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے قبول کرو اور اس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر لو. اور یہ نہ سوچو کہ نشان اور عجیب کام دیکھو گے تو ایمان لاؤ گے. ہمیں اپنے جو ہے اسپرچل سینسز جو ہیں وہ اسٹرانگ کرنے پڑیں گے. ہمیں اس کو جو تیز کرنا ہوگا تاکہ کیا ہو سکے کہ ہم مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں جو ہے کثرت سے بسانے والے ہوں، اس کو رسیو کرنے والے ہوں. اور ایسے ہی جو ہے اپنے جو ہے روح جان کو بنائیے، وہ کہے اور ہم اسے قبول کر لیں. آمین. اور وہ بولے تو ہم اسے قبول کر لیں. پریز دی لارڈ. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ راستہ ہی میں تھا. یقین کرنے والوں کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ راستہ ہی میں تھا. آمین. آپ دیکھیے کہ جب اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص خداوند کے کلام کو کلام کا یقین کر لیتا ہے اور اسی وقت اس کے اندر اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی جو ہے فیض کی نشانی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر شلوم آ جاتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، تو سمجھیے کہ آپ نے قبول کر لیا ہے. اگر بے اطمینانی آپ کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہے، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ افراتفری پائی جاتی ہے، اس کے باوجود خاص کرنے کے باوجود آپ خدا کے حضور میں وزٹ کرنے کے، آپ نے مسیح کو وزٹ کیا، آپ مسیح کے پاس گئے اور اس کے حضور سے لوٹے، اور بے اطمینانی کی حالت میں جب واپس لوٹ رہے ہیں، یا جو ہے بے چینی کی حالت میں آپ واپس لوٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے آپ نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا ہے، آپ نے کلام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لیا ہے. اسی لیے تو یہ بہتوں کی زندگیوں کے اندر یہ ہے خدا کا کلام یہ کام نہیں کرتا. اور آپ یہ دیکھیے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع سے کہی اور چلا گیا. وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر سے ملے اور کہنے لگے میرا بیٹا جیتا ہے. آمین. اسے معلوم تھا میں نے یقین کیا ہے. آمین. آپ کا دل جب ایک تیار ہو رہا ہوتا ہے کسی بات کو قبول کرنے کا، اس چیز میں ٹھیک ہے، اسی ہمیں اسی یہ ہے جو کانٹیکٹ آپ نے اس کو قبول کرنے کے لیے کیا ہے، بس وہی کچھ جو ہے اس پوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ نے خدا سے کی، اس درخواست کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ نے اس کے حضور میں کی، آپ اس مناجات کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ اس کے ساتھ کی ہے. وہ آپ سے قبول کر رہے ہیں تو وہ ساری ٹریٹمنٹ وہ جس کے لیے آپ نے درخواست کی ہے، شکایت کی ہے، وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر بھی کچھ حکم میں نہیں ہوگا. اگر آپ قبول کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہونا شروع ہو جائے گا. لہذا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پٹیشن کرنے والے پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے درخواست کرنے والے پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس نے مناجات کی
है। अगर मुनाजात करने वाला या दरखास्त करने वाला किसी के लिए, इस शख्स ने अपने बेटे के लिए दरखास्त खुदा से की है और इसने कबूल किया कि हाँ, जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है वो जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, और मैं इस बात का यकीन करता हूँ कि मेरा बेटा क्या है, वो जीता है। और उसी लम्हे जब वो वापस लौटा, जब उसने टर्न किया, उसी लम्हे उसका बेटा शिफा पा गया। आमीन। इसलिए जब आज शाम हम उसके कदमों में जमा है, आज शाम जब हम उसके हुजूर में चुके हैं, किसी भी तरफ से आप दुआ क्यों नहीं करेंगे, और कोई भी क्यों दरखास्त क्यों नहीं है आपकी, वो शिफा के हवाले से है, वो बरकत के हवाले से है, वो किसी की रहाई की तरफ से है, या अपने लिए भी क्यों नहीं है, वो उसी लम्हे होगा, ये उसी इंस्टेंटली होगा जब कोई शख्स यकीन कर देगा। आमीन। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु से कही और चला गया। आमीन। बगैर निशान देखे, बगैर अजीब काम देखे, बल्कि ईमान के साथ अजीब काम देखने के लिए, एक बड़ा निशान देखने के लिए वो ईमान लाया। आमीन। लिहाजा इससे पहले कि आप निशान देखकर ईमान लाए या अजीब काम देखने के लिए ईमान लाए, मैं आपको एक और ऑफर देता हूं, और वो ये है, आप ईमान लाइए कि एक बड़ा अजीब काम देखेंगे। आप पहले ईमान लाइए कि एक बड़ा निशान आपकी जिंदगी में और आपके जो है आपकी दरख्वास्त के साथ होने जा रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप ये रेडी हैं? इससे ये रेडी हुआ और वो रास्ता ही में था, और रास्ता ही में वो मैं समझता हूँ वो खुशी खुशी जा रहा था। मैं इस बात का यकीन करता हूँ वो यीशु मसीह ने कही है, और वो जब उस तरफ यकीन किया, उसके अंदर अजीब सा जो है चैन आ गया, उसके अंदर इत्मीनान आ गया, उसके अंदर तसल्ली आ गई, और वो बिल्कुल पीसफुल हो गया। जिस बेचैनी के साथ वो दरखास्त कर रहा था, जिस बेचैनी के साथ मसीह यीशु का वेट कर रहा था कि वो कब आए और मैं उसे कहूँ मेरे साथ चल और मेरे बेटे को शिफा अता करे, और जब उसने ये दरखास्त को रखा, उस बात पे यकीन कर लिया कि तेरा बेटा जीता है, वो पीसफुल होकर हो गया है। उसके चेहरे पे कोई जो है सिलवट नहीं थी, उसके चेहरे पे कोई जो है परेशानी के तासरात नहीं थे, वो एक इत्मीनान से भरा हुआ चेहरा लेकर जा रहा था। और जब उसके नौकरों ने उसको ये बात बताई कि तेरा बेटा जीता है, तो उसकी खुशी की इंतहा ना होगी। आमीन। इस कदर जो है यीशु मसीह की बात सच है। सोचिए कि जब यीशु ने इसके बाद उसका यकीन किया, तो बेटा जो है वो खड़ा हो गया। आज बेटा ये ईमान लाएगा तो बाप शिफा पा सकता है, बेटी ईमान लाती है तो माँ या बाप शिफा पा सकता है। अगर आप जो बैठे हैं इसी बात के लिए आज दरखास्त करेंगे और ईमान रखेंगे, यकीन कर लेंगे, और जब आप रास्ता में होंगे और जब आप घर पहुंचेंगे, आपका बच्चा जो है वो क्या कर रहा होगा, उसको कूद रहा होगा, मालूम नहीं कि उसको क्या बीमारी थी, लेकिन वो मरने के ऊपर था, और जब वो बिस्तर से उतरा होगा, उसकी माँ का क्या हाल होगा, उसके घराने का क्या हाल होगा, कि वो किस कदर जो है वो खुशी में आ रहे होंगे, और वो किस कदर का शौकी उस घर के अंदर हो रही होगी। और जब ये शख्स जो है अपने घर जा रहा होगा, किस तरह शौकी के साथ, किस कदर जो है वो नारों के साथ, किस कदर जो है अपना गाता हुआ गुजारता हुआ जो है वो अपने घर लौटा होगा, और उसका जो है उसका सारा घराना जो है इंतजार कर रहा था कि जो है वो आए और उसे मालूम पड़े कि तेरा बेटा तो जीता है। और जब वो फौरन उसके अपने घर में गया होगा और उसने अपने बेटे को देखा होगा और अपने सारे घराने की खुशी का जो है वो हाल देखा होगा, तो उसने कहा ये मालूम की कि ये कैसे हुआ, मेरी शक्ति के बस बहनों भाइयों, मेरी शक्ति के बस। अगर मैं यकीन ना करता तो मेरा बेटा शिफा ना पाता, अगर मैं यकीन ना करता तो मैं मेरे अंदर ये तब्दीली जो हुई है नहीं होती। मैं अगर यकीन ना करता तो मौत दूर ना होती और जिंदगी नजर ना आती। अगर मैं यकीन ना करता तो कतई मेरी जिंदगी के अंदर खुदा की बरकत ना आती। बाइबल फरमाती है उसने ये कन्फर्म किया, अपनी बात को, अपनी यकीन को कन्फर्म किया कि उसने पूछा उसे किस वक्त आराम होने लगा। उन्होंने कहा कल 7वें घंटे में उसकी क्या हुई, तब उतर गई। Amen. Praise the Lord.
اس کی تب اتر گئی. بس باپ جان گیا. غور سے سنیے, وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تیرا بیٹا جیتا ہے, اور اس نے یسوع نے کہا اور اسے پکڑا, اور اسی لمحے یہ کام ہونا شروع ہوا ہے. پریز دی لارڈ. آپ اپنی زندگی میں معاوضہ لینا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر ہیلنگ چاہتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں, موت کو شکست دینا چاہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ یقین کے اوپر. آمین. اس نے اس بات کا یقین کیا کہ یسوع اس سے کہی اور وہ چلا گیا. اس نے کہا بس باپ جان گیا. وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے. اس نے روح سے کہا یسوع مسیح نے تیرا بیٹا کیا ہے, وہ جیتا ہے. اور اس نے کہا ہاں میں یقین کرتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں, میرا بیٹا جیتا ہے. آمین. آج شام آپ کی کیا درخواست ہے؟ آج شام آپ کی کیا ڈیزائر ہے؟ آج شام آپ کس تمنا کے ساتھ, کس درخواست کے ساتھ, کس مناجات کے ساتھ اس کے قدموں میں جھکیں گے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں بار بار درخواست کریں بلکہ ایک ہی بات کو سن لیجیے, تیرا بیٹا جیتا ہے. آمین. یہ اس وقت اس کے لیے کلام کیا گیا تھا. آج آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح کلام کرنا چاہتا ہے. اس نے اس کو کلام کیا اور آج ہم اس کی بات کو دہرا رہے ہیں, تو یوحنا بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم موٹیویشن پائیں, ہم انسپائریشن ہو پائے. لیکن آج شام ہمارے لیے خداوند کا کلام یہ ہے کہ اگر آپ آج شام یقین کریں گے تو اسی لمحے ہوگا, اگر یقین نہیں کریں گے تو یہ پوسٹ پون ہو جائے گا, اور پھر ہم نشانوں اور عجیب کاموں کی طرف دیکھتے رہیں گے, تکتے رہیں گے کہ کچھ ہوگا تو میں یقین کروں گا. ہم ساری زندگی کچھ دیکھنے کے چکر کے اندر وہ گزار دیتے ہیں, اور اس بات کے پر یقین نہیں کرتے کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کر لو تم کو مل گیا تو وہ تم کو مل جائے گا. ہاللیلویا. بائبل فرماتی ہے اور وہ خود تو اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا کہ ہاں یقین کرنا, ایمان رکھنا یہ کس قدر زندگیوں کے اندر کام کر سکتا ہے. پریز دی لارڈ. خداوند ہماری زندگی میں نشانات چاہتا ہے, خداوند ہماری زندگی میں معجزات کرنا چاہتا ہے, خداوند ہماری زندگی میں وہ بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور وہ کیسے کرنا چاہتا ہے؟ ایمان کے ساتھ. آمین. یسوع مسیح کو وہ اپنی روح میں کھینچ جاتا ہے. کہتا ہاں اس زمانے کے برے لوگ نشان چاہتے ہیں, یہ اس کی روح میں عقد کرتا ہے. افسوس کہ یہ لوگ نشان مانگتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی مانگنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا بڑا کام حکم میں آئے, اور خدا آج ہی ایسا کرنے والا ہے. آمین. آپ کو چھونا چاہتا ہے, اس کا کلام آپ کو چھو جائے گا, اور اس کے کلام کے دل کو قبول کر جائے گا. اور اس نے فرمایا اور ہو گیا. بائبل کیا فرماتی ہے؟ اس نے فرمایا اور ہو گیا. اس نے کہا اور حکم میں آیا, اور آج ایسا ہی ہونے لگا. خدا تیار ہے کہ کلام کرے, خدا تیار ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں, خدا تیار ہے کہ وہ آپ سے کلام کرے. آپ درخواست کے ساتھ آئے ہیں, آپ بےچینی کی حالت کے ساتھ آئے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے کچھ ہو, آپ برکت کے لیے آئے ہیں, آپ تمناؤں کے ساتھ آئے ہیں, خواہشوں کے ساتھ آئے ہیں, اور وہ آپ کی زندگی کے اندر اچھی اور اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے. پریز دی لارڈ. یہ دوسرا معجزہ ہے یسوع نے یہود جیسے غریبی میں آ کر دکھایا کہ ایک غیر قوم کا شخص ایمان لایا اور اس نے یہ قبول کر لیا. آمین. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر معجزات قبول میں آئیں. یہ ریڈی ہونے کے ساتھ ہماری برکتیں ہمارے پاس ہیں, ہماری شفا ہمارے بالکل ہمارے دل ہی کے اندر ہے, ہمارے پاس ہے. ہم اپنے اندر بھی رکھتے ہیں, اپنے اندر بھی شفا رکھتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آمین. کیسے کہنے پر؟ آمین. لارڈ میں قبول کرتا ہوں, میں یقین کرتا ہوں, میں اس کو فالو کرتا ہوں, اور میں جب اپنے گھر میں پہنچوں گا میں برکت کو دیکھوں گا. پریز دی لارڈ.
इस लम्हे चुप जाए। Praise Jesus Christ. बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु से कहा तेरा बेटा जीता है। आज आपका वक्त है, यही वक्त है जिसमें खुदावन आपके साथ बोलना चाहता है, आपके साथ कलाम करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको शिफा देना चाहता है, हमारी जिंदगियों के अंदर हमारे हालात को बदलना चाहता है, अपने आसमान को खोलना चाहता है, अपनी मुट्ठी खोलकर शेर और रसूदा करना चाहता है, अपनी बरकतों से मामूल करना चाहता है। Praise the Lord. क्या कहना चाह रहे हैं इनसे? क्या दरखास्त है? उस दरखास्त के ऊपर वो आंसर करेगा और आपने जो दरखास्त की है कहना चाहिए। एक दफे ये मौका है हम थोड़ी देर के लिए उसके सामने झुके रहेंगे और अपनी दरखास्तों को उसके हुजूर में पेश करेंगे। कुछ भी क्यों नहीं, कोई भी दरखास्त क्यों नहीं है, करिए। आपका टाइम है, आपका वक्त है मसीह के साथ। थोड़ी देर ये अपॉइंटेड टाइम है, ये चर्च का अपॉइंटेड टाइम है, ये मुकर्रर टाइम है, ये लम्हा मुकर्रर शुदा है आपका और आपके मसीह के साथ, आपका आपके खुदावंद के साथ। ये टाइम है कहना शुरू करें। Praise the Lord. Praise the Lord. दरखास्त करने शुरू करें। कोई भी दरखास्त के लिए कहना शुरू करें। Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, खुदावन हमारी दरखास्त को सुन रहा है। वसीले होंगे पाप क्षमा, तेरी सलीम से पावे लोरी शिफा, तेरे लहू
جو کچھ ہم نے خدا یسوع مسیح سے درخواست کی ہے اسے سنا ہے اور وہ آپ سے فرماتا ہے. آپ اس کی آواز کو سنیے اور اس کو کہتا ہے کہ میری بیٹی یا میرے بیٹے جو کچھ نے مانگا ہے اس کے مطابق تیرے ایمان کے مطابق تیرے یقین کے مطابق میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں. خدا اپنا آسمانی باپ تیرے بیٹے خدا من یسوع مسیح کے نام سے تیرے لوگوں نے جو درخواست کی مجھ سے میں تیرا خادم ہوتا ہوا ہے خدا تیرے کلام کو ان کی زندگیوں کے لیے مانگتا ہوں. تیرے پاک روح کی قوت کو ان کی زندگیوں کے لیے مانگتا ہوں. اور ابھی اور اسی وقت شفا وقوع میں آنا شروع ہو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے. اے خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہر طرح کے بندھنوں جو ٹوٹ جائیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے. وہ تمام رکاوٹیں جو ان کی برکتوں کے درمیان میں ہیں اور ان کی زندگیوں کے درمیان میں ہیں, ان کے کاروبار کے درمیان میں ہیں, ان کی معاشی ضروریات کے درمیان میں ہیں, ان کی ہیلنگ کے درمیان میں ہیں, خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں ان کو ڈانٹتا ہوں. تیری برکت تیرے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرے. تیری برکت تیری زندگیوں کے اندر تیرے لوگوں کی زندگیوں میں آئے خداوند. اور تو کلام کرے اپنے لوگوں کے ساتھ اور ایک کلام تیرا کلام نازل ہو اور تیرے لوگ شفا پائیں, نجات پائیں, رہائی پائیں اور شفا پائیں. میں تیری شفا کو زندگیوں کے لیے قبول کرتا ہوں اور درخواست جو کی گئی ہے خدا ان سے قبول کرتا ہوں تاکہ سارا جلال اور ساری عزت مجھے ملے. ہم ایمان کے ساتھ آج ساری برکت کو قبول کرتے ہیں. تیرا شکر ہو, تیری ستائش ہو کہ تو خدا ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے. تو فرماتا ہے ہو جاتا ہے, تو کہتا ہے خدا وقوع میں آتا ہے اور وقوع میں آ گیا ہے. خدا میں اقدام خدا وقوع میں آ گیا ہے, ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تیرا شکر ہو. یہ لوگوں کی زندگی میں تیرا عجیب اطمینان اقدام کثرت سے آج کی برکت کی ورش کرو. یہی سفارش یسوع کے نام سے ہمیں کو دعا خدا کے ضرور شکر گزاری کریں اسی حالت میں رہتے ہوئے. پاسٹر کیتھرین کے ساتھ مل کر ہم خدا ان کا شکر کریں گے اس کے فضل کی, اس کی مہربانی کے لیے. پریز دی لارڈ. تیرا کلام شفا دیتا ہے, تیرا کلام تیز ہے, بند اور گودے کو چھو لیتا ہے. ہاللویا. آج کے کلام کے لیے خدا ان کا شکر کرے. آج کے کلام نے ہمیں تازہ دم کیا ہے, اٹھا کھڑا کیا ہے. آج جس کے لیے آپ شفا چاہتے ہیں, اگر وہ دور ہے, کسی دوسرے شہر میں ہے, کسی دوسرے کنٹری میں ہے, آپ دعا کریں اور شفا الفاظ دیں گے, کلام دے گا. خداوند کے سامنے پیش کریں. پریز دی لارڈ. میرا اور آپ کا خدا آسمان سے گرجتا ہے اور زمین لرز جاتی ہے. وہ بادلوں کو رٹ بنا کر پوری دنیا کے کناروں کی سیر کرتا ہے. زمین خاموش رہتی ہے. ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ آج کے پروگرام کے لیے جو خداوند تیری رسولی نے دعائیا اور شفائیا عبادت کے طور پر گزرانا جا رہا ہے, تیرے ہاتھ اس میٹنگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, تو ہر ایک کو چھو رہا ہے. دل تیرے کلام سے مطمئن ہے, بیماری بھاگ گئی ہے,
تیرا کلام ڈلیور ہو رہا تھا، اسی وقت تیرے کلام نے کام کیا ہے، اسی وقت تیرے کلام کے الفاظ اے خدا چھو گئے، ہم بحال ہوئے، تیرا شکر کرتے، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو پھر فار کا خدا ہے، جب پکارتا ہے اسی وقت شفا ملتی ہے، جب تو کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، بند دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک خدا ان کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خدا۔ ایک ایک خاندان کے لیے تیری آواز کو مانگ لیتے ہیں، تیرے کلام کو مانگ لیتے ہیں، جا شفا پائے گا، جا شفا پائے گا۔ ہاں خدا ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے تو پکارتا ہے، تیرے الفاظ میں قدرت ہے، تیرے الفاظ میں قوت ہے، زور ہے، تیری آواز سے ہڈیوں کے حمل ہی گر جاتے ہیں اور تیری آواز سے ہم شفا پا لیتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ جتنے خداوند بہنیں بھائی اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں، یقیناً تیرے کلام سے شفا پا، ہمارا ایمان ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرے خادم کے لیے اور برکت مانگتے ہیں اور اپنی پاور بھیجتے ہیں۔ رفوس کا مسا گہرے طور پر تیرے خادم میں کام ہے۔ تیرا شکر، مسیح یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیا اور پا لیا، آمین آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گی۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری ہیں، آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شرکت ہم سب کے ساتھ اور ان مقدسین کے ساتھ ہوتی ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔